وذاق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم، میرا نام انم کاظمی ہے. جیسا کہ آپ نے شروع سے بتایا کہ اگر قرآن اور حدیث پہ ہم لوگ چلیں تو ایک آئیڈیل لائف، ایک آئیڈیل سوسائٹی پا سکتے ہیں. تو جہالت سے جہاد بھی ایک جہادی ہے. میرا کوشچن ہے، اے شوڈ بی کنفائنڈ دا نالج ٹو دا اسلامک اسٹڈیز اونلی، بی نالج لائک ویمن کو زیادہ ہم لوگ کو اہمیت دینا چاہیے، لائک اف ویمن از ایجوکیٹڈ دین دا ہول فیملی از مور نالجیبل. واٹ ڈو یو تھنک؟ بہن نے سوال کیا کہ جہالت کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہے. بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ صرف ہمیں اسلام کی پڑھائی کرنا چاہیے کہ یہ عام جو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایڈوکیشن یا فارمل ایڈوکیشن کرنا چاہیے. اور تیسرا سوال کہ خواتین کے اوپر ایڈوکیشن کی اہمیت دینا چاہیے کہ نہیں. آپ کا پہلا سوال بالکل صحیح تھا کہ جہالت کے خلاف جہاد بھی جہاد ہے. بالکل صحیح. اور سب سے پہلا جو پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو دیتے قرآن مجید میں، وہ یہ نہیں کہ نماز پڑھو، حج کے لے جاؤ یا زکوٰۃ دو. سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ اقرا میں، اقرا پڑھو. اور صرف مردوں کے لیے نہ، عورت کے لیے بھی ہے. تب کا تیسرا سوال کہ خواتین کے ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اٹ از obligatory on every Muslim man or woman to acquire knowledge. ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، کیا وہ علم حاصل کرے. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دو، خصوصاً لڑکیوں کو، کیونکہ اس وقت جہالت میں لڑکیوں کا قتل کیا جاتا تھا. قرآن نازل ہونے کے پہلے جب لڑکی پیدا ہوتے تھے تو زندہ دفنا دیا جاتا عرب ممالک میں. تو خصوصاً عورتوں کو، لڑکیوں کو تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. جہالت کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. اور عورتوں کے لیے بھی. جو آپ کا دوسرا سوال ہے، جو آخری سوال ہے، کیا ہمیں اسلام کے علاوہ باقی دنیائی علم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ علم دو قسم کی ہوتی ہے، دینی علم قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور دنیائی علم بھی، یہ بھی ضروری ہے. اور کئی قرآن کے آیت کو سمجھنے کے لیے یہ دنیائی علم بھی ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ 16 آیت نمبر 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں سمجھتے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. اسی لیے ہم نے بمبئی میں ایک اسکول قائم کی جس کا نام ہے اسلامک انٹرنیشنل اسکول. یہ ایک علیحدہ اسکول ہے. 2 زبانوں میں اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے، ایک انگلش اور دوسرا عربی ہے. ہم جب بچوں کا داخلہ کرتے 3 سال کی عمر میں ہمارے اسکول میں بمبئی میں، ان کو دونوں زبان سکھاتے ہیں، انگریزی زبان اور عربی زبان. جب 3 سال کی عمر میں داخلہ ہوتا ہے نرسری میں، ہم جب سکھاتے اے فار ایپل، بی فار بال، اے فار اللہ، بی فار بسم اللہ، ہم سکھاتے من الف اسد من با بیت من تا تفاح. کیونکہ مسلمانوں کو عربی جاننا بہت ضروری ہے. مجھے پتا ہے کہ میں دائی ہوں، میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں، شوئے تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میں عربی سکھاؤں. یہ اسکول میں الحمدللہ ہم سب سے بہترین انگریزی علم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عام جو کانوینٹ اسکول ہے ان سے فار سپیریئر انشاءاللہ ہم دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم بھی دیتے ہیں. ہمارے اسکول کے اندر قرآن حدیث سکھایا جاتا ہے، حدیث فقہ، ساتھ ساتھ دعوت سکھایا جاتا ہے، حفظ بھی ہے. لیکن ہم جب اسلام سکھاتے ہیں، ہم اسلام عربی زبان میں سکھاتے ہیں، انگریزی اور اردو میں نہیں. تو حدیث بھی سکھاتے ہیں عربی زبان میں، قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے عربی میں، اردو میں نہیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عربی میں بھی ماہر ہو. عربی ایک وقت تھا جو عربی زبان سب سے بہترین زبان، انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی تھی. اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سیکھنا ہے، وہ غیر مسلم کو بھی مجبوراً عربی سیکھنا پڑتا تھا اگر سائنس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تو. آج کی تاریخ میں انگریزی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے. انشاءاللہ عربی پھر سے
इंटरनेशनल लैंग्वेज होंगी। तो आप जब देखेंगे हमारे बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे 1 साल 2 साल में जिस तरीके से अरबी ज़बान बात करते हैं, माशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं, तो ये जो स्कूल हमने कायम की बम्बई में, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, इसका मकसद है कि दीन और दुनियाई इल्म साथ साथ बेहतरीन पैमाने पे उसको इंशाअल्लाह बच्चों में देना। लेकिन इंटरव्यू पास करना मुश्किल है। लास्ट ईयर 800 एप्लीकेशन में सिर्फ 75 लोग को एडमिशन मिली। इस साल 625 एप्लीकेशन में से सिर्फ 60 लोग को एडमिशन मिली। तो एडमिशन मिलना मुश्किल है, और हमारे जो इंटरव्यू है काफ़ी कठिन है। हम इंटरव्यू वालदा का भी लेते हैं, वालिद का भी लेते हैं, बच्चे का भी लेते हैं। और इंटरव्यू में वालिद और वालदा को 2 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कम से कम 2-3 घंटे के, बच्चों को 3 से 4। और हम तहकीक करते हैं कि कौन लोग हमारे स्कूल के लायक है। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे महंगी स्कूल होने के बावजूद लाइन लगी है एडमिशन के लिए। आप अच्छी तालीम दो, लोग आपके पास भागते हुए आएंगे। पहली साल में अल्हम्दुलिल्लाह गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि मिनिस्टर के फ़ोन आए एडमिशन के लिए। मिनिस्टर के फ़ोन आए, खुशी की बात है कि लोग चाहते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में डालें। और इस साल हमने, हमारे बम्बई में स्कूल, ये 4था साल है बम्बई में स्कूल, इस साल हमने ऐसी स्कूल का एक ब्रांच शुरू किए चेन्नई के अंदर, मद्रास में। और अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई में भी माशाल्लाह पहले साल में 550 एप्लीकेशन आए, सीट थे लगभग 90 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कई स्कूल, सैकड़ों स्कूल आना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, जिसका दारो मदार दोनों है, दीनी इल्म भी और दुनियाई इल्म भी। तो क्या बच्चा जब स्कूल से फारिग होगा, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पर डॉक्टर बनेगा तो अच्छा मुस्लिम डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा अच्छा मुस्लिम इंजीनियर बनेगा। तो 10वीं पास करने के बाद वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, मुहद्दिस भी बन सकता है, मुफस्सिर भी बन सकता है। उम्मीद है कि कम से कम वो 10वीं जब फारिग होगा तो कम से कम जो आम आलिम जो मदरसे से फारिग होते, कम से कम उतना इल्म, हमारी उम्मीद है। कई लोग नाराज़ होते जब मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में से जब बच्चा फारिग हुआ कम से कम एक आम आलिम बनेगा, तो नाराज़ होते हैं, कैसा हो सकता है? कोशिश है, अल्लाह साथ है तो इंशाअल्लाह क्यों नहीं हो सकता है। और बम्बई के अंदर एक मिसाल दूं मैं, हर साल एक किरात का कंपटीशन होता है जो हिंदुस्तान लेवल पे जितने मदारिस है उनके बच्चे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कभी हैदराबाद में होता है, कभी इधर होता है। इस वक्त हुआ मुंबई में, और हमारे स्कूल को सिर्फ 3-3.5 साल हुए, 34 साल है। कुछ बच्चे 1 साल है, कुछ बच्चे 1.5 साल रह चुके, कुछ बच्चे 2 साल रह चुके। और सारे हिंदुस्तान के बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किरात कंपटीशन में हमारा जो एक 3री स्टैंडर्ड का बच्चा वो 2रे नंबर पे आया, और 4थी स्टैंडर्ड का बच्चा 3रे नंबर पे आया। और जो पहले नंबर पे आया वो दूसरे मदारिस का था जो 9वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। हमारे वहाँ 9वीं है ही नहीं। तो ये फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे जो 2nd और 3rd के बच्चे जो थे वो 9वीं 10वीं बच्चे से कॉम्पीट करके अल्लाह के फजल से 2रे और 3रे नंबर पे आए। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में हिफ्ज़ भी है, हाफिज़ा भी होता है, जो बच्चे हिफ्ज़ में ज़हीन है। तो इस तरीके से और स्कूल सारे हिंदुस्तान के शहरों में होना चाहिए, ताकि हमें दोनों पे महारत है, इस्लामी इल्म पे भी और दुनियाई इल्म पे भी। जब हम देखते हैं ये क्रिश्चियन ईसाई प्रीस्ट जब दुनिया में बाहर निकलता, लोग उसकी इज्जत करते, लोग फ़ख्र से देखते हैं। अफसोस की बात है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम ऐसे स्कूल कायम करें जो दोनों इल्म दे, दुनियाई भी और दीनी भी, ताकि इंशाअल्लाह हम सही तरीके से बच्चों को इल्म दे सके। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मुकीम फैज़ी। आप देख रहे हैं पीस टीवी उर्दू। मुलाजिम
ملازم کا خیال، ملازم کا خیال، ملازم کا خیال، اجرت کا تعین، اجرت کا تعین، اجرت کا تعین، سہولت کی دستیابی، سہولت کی دستیابی، سہولت کی دستیابی، استیصال کی مخالفت، استیصال کی مخالفت، استیصال کی مخالفت۔ کیوں ہے اسلام کا رویہ انسانوں کے ساتھ درد مندانہ اور پرخلوص؟ اسلام اور انسانی حقوق، کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بندوں سے کہاں ممکن الفاظ میں کہہ پانا، کرتا ہے بیاں خود رب اسلام کی عظمت کو، کی عظمت کو۔ افضل ترین بنیادی ہجرت کیا ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں۔ سینوں میں توحید کی امانت، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آ گیا تن من دھن لے۔ دامن میں آیات کا خزانہ، یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس، یہ موعظہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت بھی اور شفا ہے، علاج ہے۔ شاخوں پہ حدیث کے پھول، اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلند ترین منزل حکمت۔ ڈاکٹر اسرار احمد کریں گے بیان۔ اگر شیطان سرایت کر سکتا ہے آپ کے وجود میں، قرآن مجید بھی آپ کے وجود میں سرایت کرتا ہے۔ بلند ہوتا جاتا ہے اس کے سائے میں ہر آنے والے کا مقام، عظمت اسلام۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بھائیوں کی طرف سے پہلے مائک سے سوال۔ جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ظفر علی ہے، میں بھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم بھائی کو اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو پیار اور محبت اور صبر سے کریں، ہم کوئی بھی چیز اگر ان کو کہیں تو یہ بتائیں، ہم نے ایک بار ایسی بات ہوئی تھی شرک کے بارے میں کہ بت پرستی اور یہ سب چیز کے بارے میں، تو انہوں نے ہم سے ایک سوال کر دیا کہ کعبہ شریف بھی ایک پتھر سے بنا ہوا ہے تو ہم لوگ سجدہ اسی کی طرف کرتے ہیں، تو کیا یہ اس کے بارے میں ہمیں ان کو کیا جواب دوں؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا، غیر مسلم نے بھی آپ سے اچھا سوال کیا، صحیح سوال ہے بھائی۔ اگر شرک اسلام میں حرام ہے تو آپ مسلمان جب نماز پڑھتے تو کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے؟ سوال اچھا ہے، جس کو جواب نہیں بولیں گے نہیں شیطانی سوال ہے۔ تو اگر ہم پوچھیں گے بھائی کیوں یہ غلط ہے اسلام میں، جواب نہیں پتا ہے تو لوگ بولیں گے شیطانی سوال ہے۔ سوال تو بھائی صحیح سوال ہے میرے حساب سے، اور یہ سارے سوالوں کا جواب آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے IRF.in میں، عام سوال ہے، کوئی نیا سوال نہیں میرے لیے، عام سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا۔ کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، دشا ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ ہم مسلمان ہم یکسانیت میں مانتے ہیں، کانگریگیشن میں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی شخص کہے گا کہ پورب کی طرف دیکھو، کوئی کہے گا پشچم کی طرف، کوئی کہے گا ساؤتھ، کوئی نارتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ، کس طرف ہم دیکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، جہاں بھی آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو۔ کعبہ ایک دشا ہے، ہمارے لیے قبلہ ہے۔ اور جب سب سے پہلے ساری دنیا کا نقشہ جو جغرافی ورلڈ میپ بنائی وہ مسلمانوں نے، الادریسی نے 1154 میں 1154 میں۔ اور جب مسلمان جغرافی ورلڈ میپ بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے تھا اور کعبہ بیچ میں تھا۔ یہ ویسٹرنرز انگریز لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، بٹ پھر بھی الحمدللہ کعبہ سینٹر میں ہی ہے، بیچ میں ہی ہے۔ تو دنیا کے کوئی بھی حصے میں آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے آپ نماز پڑھو۔ ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں، کعبہ کے گول طواف کرتے، سرکمامبولیٹ کیوں کرتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، کرتے ہیں۔ لیکن لاجیکلی سوچ سکتے ہیں کہ ہر دائرے کا، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، ایک ہی بیچ کا ایسا سینٹر ایک ہے۔ تو ہم جب طواف کرتے ہیں، گرد گھومتے ہیں، یہ تسلیم کر رہے کہ اللہ ایک ہے، اسی لیے ہم طواف کرتے ہیں۔ اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کعبہ کے بارے میں، سنگ اسود کے بارے میں، وہ